کامیابیاں اس کا مقدر ہیں. یہ زندگی چند روزہ ہے اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیزو مغرب کی تہذیب کا. انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے. سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے اور سوائے اچھل کود کے کھیل کود کے اور زندگی کی کوئی منزل نہیں رہی. میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو. پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح یہ شام یہ دن یہ رات یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں, میرا سفر کدھر کا ہے, میں کہاں جا رہی ہوں, میری آخری منزل کیا ہے. اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ. میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے, جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے. سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے. اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے, جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے. فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے ذبح کر دیے, اس کے دربار میں اس کے بیٹی کی ایک خادمہ تھی, باندھی تھی. اس نے چپ کے کلمہ پڑھ لی, وہ مسلمان ہو گئی, وہ ایمان لے آئی. ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا, وہ نظر آتا ہے. جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی ہیں. میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا. یہ 5 اسٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا. چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے, ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے, وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں, ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے. تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی بیٹی کی شادی تھی. تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر, لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا. میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں گا. اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے, عورتوں کا انتظام الگ ہے, مردوں کا الگ ہے. PC لاہور میں. تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا. ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی. تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد تو عورتیں نکل رہی تھیں, اکثر بے پرد تھیں. تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا, مجھ سے بات کرنے لگے. میں کھڑا ہو گیا, دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھی. اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی, عورتوں کے بھی مردوں کے بھی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی ہیں. کیا دیکھا, میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں, ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں, اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا. جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا, سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی. تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے. یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے. وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری, ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے, سر سے دوپٹے اتار دیتے. وہ اس میں اس طرح گزری, سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں. وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں. یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے. یہ فاطمہ کی بیٹی ہے, یہ خدیجہ کی بیٹی ہے. یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے. اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں. اور ہم اللہ کی محنت کر رہے ہیں, یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے. ہماری تو بے بسی ہے, ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے, کپڑے مختصر ہو گئے. عجب حال ہے. حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا, نظر ہی نہیں آتا. پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا, وہاں بھی نہیں ملا. صحراؤں میں گئے, دریاؤں میں گئے, کہیں نہیں ملا. کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی, آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی, کس بازار سے ملے گی. وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں. جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں, ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے, ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے. محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے, طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے. یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر, تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں. اپنی دکانیں جلا رہے ہیں, اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں, غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں. مجھے صلاح الدین یاد آیا, میں بہت رویا. وہ بھی کسی ماہیت, مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا, مجھے انہی حادثوں میں انہیں ہنگاموں میں وہ یاد آیا. تو بعض تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں, اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے. جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں, جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں, رقص میں آتے ہوں, ان پہ کانٹے ہی اگیں گے. ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا, ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے. پانچ ہو گئی ہے ہماری نسل, اور یہ یورپ کا شہر جو چل گیا ہے. ہماری بے بسی ہے, ہماری بے بسی ہے. میں تو بس منت ہی کروں گا, اپنے
اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے۔ اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں، صبر کر لو، گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے۔ مشرق کی بیٹی اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے۔ ہاں، یہ آزادی، یہ آوارگی، یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے۔ اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی، اور گھر کی زندگی تھی۔ 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری وال سٹون کرافٹ، اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلی کتاب لکھی تھی، عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے۔ پھر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو؟ اسی طرح جیسے آج زندگی ہے، 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامد میسر نہیں ہے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے ہمیں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس غلاظت کا انہیں بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن اب وہ نکل نہیں سکتے۔ جو نکالنے والے تھے وہ خود اس پر ریچھ گئے۔ نکالنا ہم نے تھا، ایمان والوں نے، ہم خود اس زندگی پر ریچھ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو نکالو اس دلدل سے۔ ہماری عورت، ہماری بیٹی کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ زینت محفل بن کے بیٹھی ہو، ہماری بیٹی کی عزت یہ ہے کہ اس کا ناخن بھی نظر نہ آئے۔ ہماری معراج یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ ناچ رہی ہو، ہماری معراج یہ کہ وہ رات کی تنہائی میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہو۔ جیسے میں اپنے اندر سے روٹی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، ایسے ہی میرے بھائیو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر سے اللہ کی طلب کو نکال دے۔ جیسے بھوکے کو روٹی نہیں ملتی، اسے نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ کلینک اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا کف اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا گھر اچھا لگتا ہے۔ جب تک کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ بے قرار، بے چین، اور اس کی بے قراریاں نہ کوئی پیسہ دور کر سکتا ہے، نہ بیوی دور کر سکتی، نہ بچے، نہ حکومت۔ بھوکا ہے، روٹی سے ہی یہ پریشانی دور ہوگی، پیاسا ہے، پانی سے ہی یہ بے قراری دور ہوگی۔ ایسے میرے بھائیو، میرے اللہ کی قسم، اللہ نے ہماری روح کے اندر اپنی طلب کو ڈال دیا ہے۔ جب تک اللہ نہیں ملے گا، یہ بھوکے کی طرح تڑپتا رہے گا، پیاسے کی طرح یہ بے قرار رہے گا، یہ مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے۔ ایسے ہی جو انسان، جو مرد عورت اللہ تک نہیں پہنچ پاتا اور اللہ کو اپنا نہیں بنا پاتا، وہ اسی طرح بے قرار، بے چین رہتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تو سامنے، اللہ تو ملا نہیں ہے، اور اندر کی بے قراریاں ہیں، وہ کبھی اس کو شکلوں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی اسے شراب میں ڈھونڈتا ہے، کبھی نغموں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی سیر کے لیے نکلتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں ڈھونڈتا ہے، کھلے میدانوں میں ڈھونڈتا ہے، رقص گاہوں میں جا کے اس اندر کی بے قراریوں کو دور کرنے کا سامان تلاش کرتا ہے۔ خوبصورت شکلوں سے ہم آغوش ہونے میں اس سامان کو تلاش کرتا ہے، بڑے بڑے منصب اور مرتبوں کو طے کرنے میں، سر کرنے میں وہ اپنے لیے اس بے قراریوں کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، میرے رب کی قسم، جب تک اللہ نہیں ملتا، یہ بے قراری بڑھتی رہتی ہے۔ جو ہی اللہ ملتا ہے، ایسے جیسے زخم پہ مرہم لگا، اور جیسے تھکے ہوئے کو بستر ملا، جیسے بھوکے کو روٹی ملی، جیسے پیاسے کو پانی ملا، جیسے بھٹکے ہوئے کو راہ ملی، جیسے مسافر کو گھر ملا، جیسے یہ بے قراریاں قرار میں بدلتی ہیں، ایسے میرے بھائیو جس بھائی کو، جس مرد عورت کو اللہ مل جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ قرار پا جاتا ہے، چین پا جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے۔ جس کو اللہ کہتا ہے الا چیلنج ہے میرا، الا سنو، الا پہاڑ والو تم بھی سنو، الا میدان والو تم بھی سنو، الا شہر دیہاتی تم بھی سنو، کالے گورے الا 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 سنو، جن و انس سنو، کالے گورے سنو، مرد عورت سنو، مالدار فقیر سنو، خوبصورت بدصورت سنو، کیا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد میں چین پاؤ گے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ، صرف اللہ کو پا لینے میں تمہیں دل کا اطمینان نصیب ہوگا۔ ہاں، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہم ذکر کرتے ہیں پھر بھی چین نہیں آتا۔ ذکر زبان کا فعل نہیں ہے، زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور یاد دل کا کام ہے، زبان اس کا اظہار کرتی ہے۔ فلاں یاد آ رہا ہے، فلاں کی یاد آ رہی ہے، تو زبان نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے، اور دل اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ بے ذکر اللہ، جن کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ انہیں سارے غموں سے بے غم کر انہیں چین و سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے، وعدہ بے ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، یاد دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ جب گھر یاد آتا ہے تو کوئی بیٹھ کے کرتا ہے گھر ہے، جب کسی کو بیٹا یاد آتا ہے سفر میں، تو وہ تسبیح نہیں پڑھتا، بیٹا، ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زبان پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا نام زبان سے لینا بھی نفع سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، تو زمین آسمان کا درمیانی سارا خراج کے اجر سے بھر دیا جاتا ہے۔
اس کے الفاظ میں بھی اتنا کچھ ہے. یہ سبحان اللہ کہتے 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 جب دل میں اتر جاتا ہے اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے کہتے سفر کی دعوت دی تھکے کھائے آہستہ 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 دل کے دریچے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے. جب اللہ کو دل یاد کرنے لگتا ہے پھر یہ وہ کیفیت کا یہ اس کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے جسے اقبال مرحوم نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء فإن فتنی فاتك كل شيء وانا خیر لك من كل شيء. میرا بندہ میری طلب میں آ میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اسے مل جاؤں گا وہ مجھے پالے گا. تم روٹی کی طلب میں نکلو تمہارے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دے یا نہ دے لیکن تم اللہ کی طلب میں نکلو تو اللہ تعالیٰ کہتا میرا وعدہ ہے تو میری طلب میں آ میں تجھے ملوں گا. بلکہ تو ایک بالش آئے گا میں دو بالش آؤں گا تو ایک بالش آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آؤں گا. من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا. تو میرے بھائیو اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے. اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے. اللہ مل کر کبھی کوئی ناکام نہ ہوا اور اللہ کو کھو کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا. اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی بے چین نہ ہوا اور اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین نہ پایا. اللہ کو پانے والے سولیوں پہ لٹکے مسکراتے ہوئے لٹکے آگ میں جل گئے مسکراتے ہوئے جل گئے. گوشت کنگھیوں کی لوہے کی کنگھیوں سے ان کی بوٹیوں سے ان کی ہڈیوں سے اتار دیا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے سہتے چلے گئے اور انہیں آروں سے چیرا گیا انہوں نے خوف نہ کی ان کو ذبح کیا گیا انہوں نے آہ نہ کی. وہ ہر حال میں وہ اطمینان چین سکون کامیابیوں کے کیفی منزلیں طے کرتے چلے گئے. میرے بھائیو اس وقت کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ میں آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے اللہ کی طلب میں نہیں چل رہے اللہ کی طرف جانے والی راہوں کو چھوڑا ہوا ہے. فیصلہ آباد سے میں چلا میں مری میرا آنا تھا تو مری کی سڑک کو اختیار کرتے 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 مغرب کی نماز میں پہنچ گیا. ہم سب اللہ کی طرف کے مسافر ہیں ہم آخرت کے مسافر ہیں آخرت کے راہی ہیں. یہ دنیا اللہ نے مسافر خانہ بنایا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے. اللہ کہتا ہے متاع الغرور دار الغرور. یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے لا تساوی جناح بعوض. یہ مکڑی کے جالے کی طرح بے حیثیت ہے. بیت العنکبوت یہ ریت کے پانی کی طرح ہے. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء جسے سڑک پر پانی نظر آتا ہے وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا. پیاسا چلتا رہا پانی نہ ملا پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا. یہ دنیا گزرگاہ تھی میں نے منزل بنا لیا. یہ مسافر خانہ تھا میں نے گھر بنا لیا. یہ امتحان کی جگہ تھی میں نے لذتوں کی جگہ بنا لیا. تمہاری سوچ بدل گئی. اللہ تعالیٰ یہ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو اتنی تنگی کیوں ہے کافروں کو اتنی چھوٹ کیوں ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے اس سوال کا جواب دے دلا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بالکل تسلی کرا دی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ انک تقدر علی المؤمن میرے مولا تو مومن پہ بڑی تنگی لاتا ہے بڑی پریشانیاں لاتا ہے یہ کیوں ایسا کرتا ہے. ففتح له بابا من الجنہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا. کہا موسیٰ دیکھ تو صحیح ہے میں نے موسیٰ مسلمان مومن کے لیے کیا تیار کیا ہے. جب دیکھا جنت کو تجری من تحتها الانہار اور مساکن طیبہ اور جنتان ذوات افنان اور جنتان مدہامتان اور عینان تجریان اور عینان نضاختان اور من کل فاکہۃ زوجان اور فاکہۃ ونخل ورمان اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان اور فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان اور ادھر فیہن خیرات حسان اوپر کأنهن الیاقوت والمرجان اور نیچے مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. یہ سورہ رحمان کو دیکھو اللہ نے کیسے جنت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا تب عزتک و جلالک و علو مکانک میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم تیرے جلال کی قسم تیری بلندی کی قسم اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور ناک کے بل زمین پہ رگڑا کھا رہا ہو کوئی اس کو کھلانے والا نہ ہو پلانے والا نہ ہو پیشاب صاف کرنے والا نہ ہو اور وہ اس طرح تڑپ کے اور اسی طرح وہ بے قراریوں میں اور مشکلات میں کوئی زندگی ہے ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں کوئی زندگی ہے ایک پل بھی مشکل. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ لو کان اقتل یدین ورجلین ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں اور ناک کے بل مکبن علی وجہہ اور وہ مٹی میں اس کا منہ ملا ہوا ہو اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو اور انہی مشقتوں میں قیامت تک زندگی گزارے 50 سال نہیں 60 سال نہیں 100 سال نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے آج سے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3500 سال ہو چکے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قیامت تک ایسے زندگی گزارے اور مر کے یہاں چلا جائے جو میں نے دیکھا ہے تو میرے مولا لم یرا شرا قط مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی غم نہیں دیکھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک توسع علی الکافر یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوٹ دیتا ہے بڑی ڈھیل دیتا ہے. ففتح له بابا من النار اللہ نے آگ کا دروازہ کھولا اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہا لظا
नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, भड़कती हुई आग, खाल को खींचने वाली आग, हम्मालतल, और वो क्या है जो इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फी अमदिन मुमद्ददा, तय बतैल बनी हुई आग, सतूनों में फंसी हुई आग, सलासिल व अगलालन व सईरा, भड़कती हुई आग, जंजीरें और बेड़ियां, हथकड़ियां और गले के तोक, और तरमी बेशररिन कलकसर कन्नहु जिमालातुन सुफ्र, एक एक अंगारा नहीं, एक एक उसकी उड़ने वाली चिंगारी इतनी बड़ी जैसे बड़े बड़े महल हों। मेरे नबी से जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोज़ख में से सुई के नाके के बराबर सुराख कर दिया जाए, तो उसमें से जो आग का शरारा निकलेगा सारी दुनिया को जला के भस्म कर देगा। सिर्फ सुई के नाके के बराबर एक लोटा पानी 7 समंदर में डाल दिया जाए, दोज़ख के पानी का एक लोटा 7 समंदर में डाल दिया जाए, 7 समंदर उबलने लग जाएंगे, खोलने लग जाएंगे। उसमें जो लोहा पिघल रहा है, जो शीशा पिघल रहा है, वो ऐसे डाला जाएगा, बड़े वो प्यालों में डाला जाएगा, हौजों में डाला जाएगा, बड़े वो जगों में डाला जाएगा, फिर लिटाया जाएगा जहन्नमी को। गाना सुनने वाला वो सारा खौलता हुआ शीशा लोहा उसके कान में डाला जाएगा, उसके कानों में इधर से भी डाला जाएगा। कान में तीली मारो ना तो दर्द होता है, एक छोटा सा तीला कान में मारो तो दर्द होता है। जिसके कानों में जहन्नुम की आग का पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा? गाना ना सुनना थोड़ी सी मशक्कत का काम है, अपने कानों को रोक लेना इस लज्जत से थोड़ी सी मशक्कत का काम है, और सुनते सुनते मर जाना इतने बड़े अजाब का काम है, इतनी बड़ी हलाकत का काम है। फिर ये तो जहन्नुम की आग है। जन्नत में जाने पर भी अल्लाह कहेगा, वो कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, आज उनको हम जन्नत का गाना सुनाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वइज़्ज़तिक व जलालिक व उलूबि मकानिक, मेरे मौला मुझे तेरी इज्जत जलाल बुलंदी की कसम, लौ मलकत दुनिया कुल्लहा व आशत दहर कुल्लहु व कान मसीरहु हाज़ा लम यरा खैरन क़त्तु, मेरे अल्लाह मुझे तेरी इज्जत जलाल बुलंदी की कसम, काफिर को हुकूमत मिले सारी दुनिया की, जिंदगी मिले क़यामत तक के दिन की, और इस पूरी जिंदगी में ना उस तकलीफ देखे, ना दर्द देखे, ना दुख देखे, लेकिन मरने के बाद इस आग में चला जाए तो मेरे रब उसमें कोई भलाई नहीं देखी। अबू बकर फरमाया करते थे, ला खैर फी खैरिन बादहु अन्नार वला शर्र फी शर्रिन बादहुल जन्नह, वो ऐश कोई ऐश नहीं जिसके बाद जहन्नुम में जाना पड़े, और दुख कोई दुख नहीं है जिसके बाद जन्नत मिल जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को मंजिल बनाने वालों ने कभी नाकामी का मुंह नहीं देखा, और अल्लाह से भटक जाने वालों ने कभी कामयाबी का मुंह नहीं देखा। अल्लाह तक की तरफ चलना इंसानी फितरत, इंसान की पुकार है, इंसान के अंदर की तलब है। जैसे रोटी के बगैर मैं नहीं रह सकता, पानी के बगैर मैं नहीं रह सकता, मैं अल्लाह के बगैर नहीं रह सकता। जो अल्लाह के बगैर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की कसम, वो उनका अंदर ऐसे गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी वो जलती भी है, और बैठने वालों को भी बर्बाद, उसका धुआं सारे कमरे में फैल जाता है, ये सुलगती लकड़ी की तरह। और वो भी जब गीली हो, ये सुलगते रहेंगे, ये जलते रहेंगे, और इनके जख्म बढ़ते रहेंगे, और कोई मरहम नहीं इसका सिवाय अल्लाह की मोहब्बत और ताल्लुक है। 1.25 लाख नबियों ने ये पैगाम सुनाया, अल्लाह को अपना बना लो, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, अल्लाह तुम्हें जन्नत की दावत दे रहा है। अल्लाह वल्लाहु यद'ू इला दारिस सलाम, मरी वालों जन्नत की दौड़ लगाओ, मरी को जन्नत न समझो, इस्लामाबाद, कराची, पिंडी, पेशावर, मुल्तान को जन्नत न समझो, ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला। अल्लाह जिसने तुम्हें नुत्फे से इंसान बनाया, वो अल्लाह जिसने मिट्टी से ग़िज़ा को निकाला, वही अल्लाह जिसने ग़िज़ा को पानी बनाया, वही अल्लाह जिसने गंदे पानी को मर्द औरत के पानी को मिलाया, फिर उसी अल्लाह ने माँ के पेट में तुम्हें करार बख्शा, फिर उसी अल्लाह ने 3 अंधेरों में तुम्हारा रूप ढाला, तुम्हारे नैन नक्श बनाए, फिर उसी अल्लाह ने आंखों में नूर डाला, कानों में सुनना रखा, ज़बान में बोलना रखा, उसी अल्लाह ने दिल को धड़काया, फेफड़ों की फैक्ट्रियों को चलाया, रगों में खून को दौड़ाया, उंगलियों को अलग अलग बनाया, नाखूनों से महफूज फरमाया, उसी अल्लाह ने पेशाब की जगह, पखाने की जगह को ऐसे तरीके से बनाया कि हर चीज आसानी के साथ गलाजत की निकलती चली जाए। चलने को पाँव दिए, पाँव को उंगलियां दी, बैलेंस के लिए अल्लाह ताला ने हड्डियों का निजाम बनाया, फिर अल्लाह पाक ने उसके ऊपर खाल को लगाकर अंदर की सारी गलाजत को खाल के जरिए से अल्लाह पाक ने बंद कर दिया, और ऊपर नए नक्श बनाकर नोक पलक को संवार कर तुम सबील यस्सरा, फिर तुम्हें दुनिया में लेकर आया, फिर तुम्हें ताकत बख्शने के लिए गजाओं का निजाम चलाया, फिर उसी अल्लाह ने माँ को तेरे लिए बेकरार किया, बाप को तेरी छूं बनाया, सारा दिन मरी के पहाड़ों में धक्के खाता फिरा तेरे लिए ताजा रोटी लाने के लिए, और उसने कभी लकड़ियां उठाई, कभी रेडी चलाई, कभी दुकान खोली, कभी ट्रक चलाया, कभी टैक्सी चलाई, कभी मिलें चलाई, कभी फैक्ट्रियां चलाई, कभी दुकानें खोली, कभी कपड़ा बेचा, कभी शरबत बेचा, कभी पत्थर तोड़े, कभी सारा दिन की धूप को बर्दाश्त करके तेरी तर रोटी के लिए अपने आप को भुलाता रहा, खपाता रहा। फिर हवाएं तेरे लिए चली, जमीन का फर्श तेरे लिए बिछा, आसमान की छत तेरे लिए बनाई गई, सूरज को तेरे लिए चमकाया गया, चांद को तेरे लिए ठंडाया गया, तारों को तेरे लिए झिलमिलाया गया, फिर खनों में दूध उतारा गया,
پھر پھلوں میں رس ڈالا گیا، کسی کو میٹھا، کسی کو کھٹا، کسی کو ترش، کسی کو نمکین، کسی کو ذائقے دار، کسی میں رس بھرا، کسی کو خشک بنایا، پھر تیرے لیے آگ کو نکالا، تیرے لیے پانی کو بہایا، آگ کو جلایا تیرا کھانا پکے، پانی کو بہایا تیرا نظام زندگی چلے، تو صاف ستھرا ہو کے چلے. پھر وہ میرا اللہ رات کو لے کے آیا تم سو جاؤ، پھر میرا اللہ دن کو لے کے آیا تم کام کرو، پھر میرے اللہ نے ایک وقت میں رات کو مسلط فرمایا تاکہ اکٹھے سارے سو جائیں، آدھے سوئیں آدھے بیدار، مصیبت پیدا ہو جائے. ایک وقت میں دن کو لے کر آیا تاکہ سارے اکٹھے کام کریں. یہ سارا نظام بنانے کے بعد، چلانے کے بعد، پھر میرا اللہ کہتا قتل الانسان ما اکفرا، میرے بندے میں نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا پر تیرا ستیاناش ہو، تو میرا ہی ناشکرا نکلا. تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا ناشکری کے لیے، تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا بے وفائی کے لیے. تو میرے بھائیو، اب دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ کی طرف چلنا عین فطرت ہے. جیسے پانی نشے میں چلے گا، یہ عین فطرت ہے پانی کی، ایسے ہی انسان کی فطرت ہے اللہ کی طرف چلنا. بیچ میں دو رکاوٹیں ہیں، ایک اس کی ضروریات، ایک اس کی خواہشات. ایک یہ لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں کا غلام ہے، لذتوں کا پجاری ہے. یہ ضرورتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، یہ لذتوں پر فروخت ہو جاتا ہے. جلد باز ہونے کی وجہ سے ضرورتوں میں اٹکتا ہے، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اٹکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان آیا. ضرورتیں اللہ کی طرف رجوع کرو، پوری کرے گا. لذتیں اللہ نے روکا نہیں ہے، پابندی لگائی، یہاں سے آگے نہ کرو. اللہ خود کہہ رہا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. کہ مجھے پتا ہے تم عورتوں کے بڑے خواہش رکھتے ہو، تم اپنے بچوں کی بڑی پوجا کرتے ہو، عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو، اور سونے چاندی کے پجاری ہو، اور خوبصورت سواریوں کے تم دیوانے ہو، اور تم کھیتیوں کے، کھیتی باڑی کے بڑے چاہنے والے ہو، اور تم جانوروں کو بڑا پسند کرنے والے ہو. یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہیں. ہمیں تمہیں عورتوں سے نہیں روکتا، نکاح کرو زنا نہ کرو. اولاد کی خدمت پرورش سے نہیں روکتا، حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ. کمانے سے نہیں روکتا، حلال سونا بچڑ پھیر کٹھے کر لو. حرام سے بچو، حلال کماؤ، حرام سے بچو. سواریوں سے نہیں روکتا، میں رزق دوں تو اچھی سواری خریدو، نہیں روکتا. تمہارا نبی بہترین سواریوں پہ سوار ہوا. آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، جو گلاب کے پھول کی طرح حسین تھا، اس کا نام ورد رکھا گیا. آپ کے ایک گھوڑے کا نام یاسوب تھا، شہد کی مکھی کی ملکہ کا نام یاسوب. جیسے وہ مکھیوں میں ممتاز نظر آتی ہے، وہ گھوڑا گھوڑوں میں ممتاز نظر آتا تھا، سب سے جدا منفرد نظر آتا تھا. تمہارے نبی نے اعلیٰ سواریوں پر سوار ہو کر مالداروں کو اچھی سواری رکھنے سے نہیں روکا، نہ اللہ نے نہ رسول نے. یہ کہا حرام پیسے سے سواری نہ خریدنا، حرام نہ خریدنا. جب تمہارا نبی پھر اونٹ پہ بھی سوار ہوا ہے، کم درجے کی لے لینا. اگر اس پر بھی گزارا نہ ہو تو تمہارا نبی اس سے بھی کم تر سواری پہ سوار ہوا ہے، وہ خچر پہ سوار ہوا ہے، اس سے چھوٹی پہ گزارا کر لینا. اس پہ بھی گزارا نہ ہو حلال کے اندر تو تمہارا نبی گدھے پہ سوار ہوا ہے، تو مجھ سے بھی چھوٹی سواری پہ سوار ہو جانا. اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو حرام کے چکر میں نہ پڑنا. تمہارے نبی نے پیدل بھی سفر کیا ہے، تبوک کا سفر پیدل ہو رہا ہے، سواری کوئی نہیں، پیدل سفر ہو رہا ہے. تو اللہ نے سواریوں سے نہیں روکا، حرام راستوں سے مت لاؤ. کھیتی باڑی سے نہیں روکا، کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو. جیسے آج کل بڑے شہروں میں یہ لینڈ مافی آ گیا، پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے. ہر آدمی کی زمین کل 4 ہاتھ خبر ہے. تم کیسے دیوانے ہو گئے. ایک میرے گاؤں میں، اس کے قریب ایک ہمارا تبلیغی دوست ہے. میں اپنے گھر میں تھا، گاؤں میں مجھ سے آ کر کہنے لگا آج فلاں زمیندار سے مل کر آیا ہوں. میں نے اس کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ تیری میری زمین برابر ہے. مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بڑا زمیندار، یہ بالکل درویش. تو وہ زمیندار کہنے لگا کیسے برابر ہے. مطلب تیری قبر بھی 4 ہاتھ، میری قبر بھی 4 ہاتھ، باقی تو بھی چھوڑ جائے گا، میں بھی چھوڑ جاؤں. بولا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم زمینیں نہ بناؤ، کھیتی باڑی نہ کرو، کہتا قبضے گروپ نہ بنو، دھوکے بازی سے بچو. ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی، ایک بالشت یعنی 1 فٹ سے بھی کم، 12 انچ سے بھی کم اگر کسی کی زمین دبا لی. مری میں بھی تو زمینیں تھوڑی ہیں، تو یہاں تو گزوں کے حساب سے لاکھوں روپے پر زمین جا رہی ہے. اب ہیرا پھیری کر کے دبا لی، یہاں تو دبا لی. یہاں کی عدالتوں کا کیا ہے، وکیل بھی موجود، جج بھی موجود، اور ایک نسل مقدمہ کرتی ہے، اگلی نسل اس کا فیصلہ پاتی ہے. پھر ہو گیا، تم نے قبضہ کر لیا، یا تم نے ہیرا پھیری کر کے وکیل کو بھی چکر دے دیا اور جج کو بھی چکر دے دیا. آ گیا قیامت کا دن. میرا اللہ آیا بھائی، آ جاؤ. ہاں کتنی زمین دبائی تھی. 1 بالشت کی جب سزا یہ ہے تو اگلی کی کیا ہوگی. 1 بالشت زمین دبانے والے کو فرشتے پکڑیں گے اور یہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے. بمیں ہمالیہ پہاڑ اس کے وہ اندر میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا. تم سوچو یہ 5 فٹ کا آدمی 7 زمینیں کیسے اٹھائے گا، 7 بر اعظم کیسے اٹھائے گا. 7 بر اعظم کٹھے کیے جائیں گے، اس کا وزن پورا ہوگا، اس کا قد اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ یہ زمین کا توق